مصلیہ و مسلمہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس جیلانی کے فیض و برکات سے ہم سب مسلسل مالا مال ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے چند احباب کے فون سے آئے، ایک چھوٹی سی کلپ بنائے عید میلاد النبی کے ثبوت پر، جو قرآن سے بھی دلیل ہو، صحابہ کرام کے عمل سے بھی دلیل ہو اور صحیح بخاری سے بھی دلیل ہو۔ میں نے ہمیشہ اہل سنت و جماعت کی خدمت کو ترجیح دیا ہے اور حالات اور تقاضے کو خاص طور سے نگاہ میں رکھ کر کے اس لیے سب سے پہلے عالم اسلام کو 1443 کی عید میلاد النبی مبارک ہو۔ آج کا چاند اگر ہوا ہے تو مبارک ہو، مجھے تو ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہے، میں کیلنڈر کے حساب سے بول رہا ہوں کہ بہرحال مبارک ہو۔ ہزاروں عید ربیع اول نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں اس کی دلیل موجود ہے کہ سب سے زیادہ حضور کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ابلیس رویا تھا۔ خیر، میں قرآن پاک سے عید میلاد النبی کے ثبوت پر دلیل پہلے پیش کروں۔ اللہ سبحانہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے حبیب مکرم، آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگ خوشیاں منائیں۔ اور یہ اتفاق نہیں بلکہ بالاتفاق تمام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ اللہ کا فضل سب سے بڑا اور اللہ کی نعمت سب سے بڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چنانچہ دوسری آیت دیکھیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11 میں، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رحمت بھی ہیں اور نعمت بھی ہیں۔ خدا کی رحمت سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور خدا کی نعمت سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق کہ اللہ پاک کا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے ایک رسول کو بھیجا انہی میں سے۔ تو یہ احسان الہی، نعمت الہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، آپ کی بعثت و ولادت۔ احسان کی تبدیلی سخت عذاب کا موجب ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 211 میں، مَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، مَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو تبدیل نعمت الہی کرے گا بعد اس کی کہ اس کے پاس دلائل حقیقتیں واضح ہو جائیں، آ گئی ہوں، تو اللہ کا سخت عذاب ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی آیتوں سے میں نے آپ کے سامنے مبرہن کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں بھی تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور واضح کتاب دلیل مطلب مبین کتاب مبین آئی۔ نور سے مراد تقریباً جمہور تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر آلوسی، تفسیر سیوطی، تمام تفاسیر کو دیکھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آمد کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہی 15 کے بعد 18 یا 19 میں دیکھیں گے تو اللہ پاک نے وہاں بھی ذکر کیا فقط جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق کہ تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا آ چکا ہے۔ بہرحال آمد کا ذکر قرآن پاک میں بھرا ہوا ہے صحابہ کرام کی نظر میں۔ اس کے بعد پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک، تاکہ یہ جو ہمیشہ کا کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے صحابہ کرے کیا اور بخاری شریف میں ہے کیا، تو صحابہ کرام کی نظر میں دیکھیں۔ ایک دفعہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے محفل میں رونق افروز تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا میلاد بیان کرنے کی درخواست پیش کی۔ واہ، صحابہ کی سنت ہے میلاد کے حوالے سے انوائٹ کرنا، واہ واہ سبحان اللہ، اور اس کے بعد میلاد بیان کرنا ہی خود نبی کی سنت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد اس طرح بیان فرمایا، میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میری ولادت ہوئی تو میری ماں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے نور کا ایک ٹکڑا نکلا جس سے شام کے محلات منور ہو گئے۔ مستدرک علی الصحیحین للحاکم والیوم 2 556 حدیث نمبر 4174، اور تفسیر ابن کثیر والیوم 4 حدیث نمبر 361۔ یہ صحابہ کرام و حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد شریف بیان کرنا، محفل میلاد میں ذکر کرنا، یہ حضور کی سنت ہے
اور انوائٹ کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، مبارک ہو سنیو۔ احسان کا بدلہ احسان ہی۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں ایک آیت یاد آ رہی ہے مجھے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی۔ اللہ پاک نے جب نبی کو سراپا احسان امت کے لیے بنایا، خصوصاً مومنوں کے لیے بنایا، تب اس احسان کا بدلہ کیا ہے؟ گھر میں بیٹھے رہیں؟ نہیں، ان کے لیے ذکر کریں، ان کے لیے ان کے ذکر کے ان کے محاسن، ان کے مناقب، ان کی عظمتوں کا بیان ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں آپ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی باندی سویبہ نے جناب ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی، تو ابو لہب نے خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ صوبیہ بھی بولتے ہیں، سویبہ بھی بولتے ہیں، دونوں ہے۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو لہب کس حال میں ہو؟ اس نے کہا، تم سے جدا ہونے کے بعد کچھ آرام نہیں پایا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میلاد کی خوشی میں سویبہ یا صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے اس انگلی سے کچھ پینے کو مل جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5101۔ اب یہاں پر ایک جملہ بولتے ہیں، حالانکہ میں نے اس کا جواب دیا بھی ہے، لیکن آپ بھی جواب اس کو یاد رکھیں کہ مطلب کہ میلاد منانا ابو لہب کی سنت ہے، یہی معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا اگر یہی بات ہوتی تو امام بخاری اس نگیٹو فکر والی سوچ جو آج تمہارے اندر ہے، کیا امام بخاری اس حدیث کو اپنی اس میں نقل کرتے؟ اور امام بخاری نے وہ باب و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، یعنی وہ مائیں جنہوں نے جو تمہیں دودھ پلائیں، رضاعی ماں کے حوالے سے، چونکہ سویبہ نے دودھ پلائی ہیں، اس لیے وہاں پر اس کا تذکرہ ہوا ہے، باب یہ ہے۔ لیکن عجیب ہے، بخاری اور اہل حدیث کہلانے والے اس حدیث کو بھی مس گائیڈ کے طور پر، مس یوز کے طور پر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ آپ کو بچائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابو لہب کی سنت ظاہری طور پر اس کو مان بھی لیں تو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جب ایک کافر کو حضور کی میلاد کی خوشی میں کچھ مل جاتا تو ہم تو سراپا ایمان ہے، سراپا مومن ہے، الحمدللہ، ہم تو سراپا بلیور ہیں، الحمدللہ، سراپا مومن ہے، اللہ کا کرم ہے، پیدائشی مومن ہے، ہمیں کتنا ملے گا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے امت میں؟ خیر، آپ ایکسپلینیشن غلط کرنے والوں کے پیچھے نہ جائیں۔ میں نے قرآن پاک سے، صحابہ کرام کی نظر سے اور بخاری، تینوں سے جو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آخر میں ایک سوال کے نشان پر کہہ رہا ہوں، میں اللہ، رسول اور صحابہ کی طرف سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے باوجود بدعت و دلالت کا فتویٰ پھر اگر آپ سنیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی نادانی ہے۔ میں ایک بات آخری میں کہہ دوں کہ عید میلاد یعنی میلاد، ولادت کا ذکر کرنا، میلاد کا اظہار کرنا، یہ اتنا اعلیٰ توحید ہے، اتنی اعلیٰ توحید ہے کہ سنیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، آیت نمبر 3، توحید فی الصفت، جس کو آیت نمبر سورہ اخلاص میں دیکھیں کہ اللہ والد نہیں، اللہ مولود نہیں، یعنی ولادت کا تعلق اللہ سے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو، کوئی اگر اللہ کے لیے ولادت کا ذکر کرے یا ولادت کا مولود کا عنوان باندھے تو اس کا مطلب شرک ہے، شرک فی صفت ہے۔ اب عقیدہ اہل سنت و جماعت کا سنیے، گویا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور ولادت کا ذکر کر کے ہم یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور محمد رسول اللہ یلد بھی ہے، یولد بھی ہے۔